بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ المائدہ کی 106 آیت سے لے کے 110 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ مائدہ کا جو بیسک سٹرکچر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اتری اور جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عطا فرمایا اس تک حج کے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اس وقت تک اس کا نزول ہوا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے فائنل فیصلے بھجوائے ہیں کہ کیونکہ سوسائٹی کمپلیٹ ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں دین کو مکمل فرمایا ہے، اور اس میں یہود کا بھی ذکر آیا ہے اور عیسائیوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں۔ سورہ المائدہ 106 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، تو دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے ہوں۔ دو شخص جو اگر تم میں سے سفر میں گئے ہوں تو تمہیں موت آ جائے، اور اگر تمہیں شبہ ہو کہ ان دونوں کے بعد نماز روک لو، پھر اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اور اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہم پوشیدہ نہ رکھیں گے۔ ہم نے اس حالت میں اگر ہم ایسا کریں گے تو اس حالت میں ہم سخت گناہ گار ہوں گے۔ تو خواتین حضرات، یہاں پہ جو شہادت ہے اس کی اس کے لیے بارے میں احکامات ہیں کہ شہادت کے لیے دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس صورت میں ایسے لوگ جو اگر کسی کو موت آ رہی ہے اور وصیت کرے تو وہ شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے لوگوں کو سچی شہادت دینی چاہیے کہ اس نے کیا وصیت کی۔ سورہ المائدہ 107۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں کو گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا ہو وہ شخص جو سب سے زیادہ قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہو کر پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں، اور بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی قسم سے زیادہ راہ راست پر ہے، ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے اگر ہم نے تجاوز کیا تو خواتین حضرات، اگر جو پہلے گواہ تھے وہ ان کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ گناہ کے مرتکب ہیں اور غلط گواہی دے رہے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو لوگ گواہی دیں کہ وہ سچی بات بتا رہے ہیں۔ سورہ المائدہ 108۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ جو وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں اور اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جو قسم ہے اس کو پراپر طریقے سے ادا کیا جائے اور سچی گواہی دی جائے، کیونکہ جو آدمی سچی گواہی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ سورہ المائدہ 109۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کریں گے اور پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، آپ ہی بے شک پوشیدہ باتوں کے جاننے والے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام رسولوں کو اکٹھا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا رسپانس دیا لوگوں نے، تو وہ یہ کہتے ہیں
وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، بے شک آپ ہی علام الغیوب ہیں اور آپ ہی کو علم ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ تو یہاں پر جو پرنسپل آپ نے سمجھنا ہے خواتین و حضرات، کہ تمام علم غیب وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، رسولوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ علم غیب میں سے کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو عطا کیا، لیکن تمام علم غیب جو ہے، مکمل علم غیب جو ہے کہ دنیا میں کیا ہوا، کیا ہو رہا تھا اور کیا ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے، یہ ایون رسولوں کا بھی علم نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ جب لوگ رسولوں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے اور اس کے بعد پھر ولی اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، تو یہ سری گناہ ہے اور سری شرک ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں بہت واضح طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ تمام علم غیب رسولوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ سورہ المائدہ 110، جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو کہ جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید کی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے اور جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اور میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر دیتے تھے میرے حکم سے، اور جب تم نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے، اور پھر ان سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو خواتین و حضرات، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کیا سوسائٹی کے خلاف، کہ جب وہ پیدا ہوئے اس وقت بھی وہ گفتگو کرتے تھے لوگوں سے اور ان کو بتاتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور بڑے ہو کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی تعلیم عطا فرمائی تھی، اور ان کو معجزات عطا فرمائے کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ اندھے کو اور لیپر کو صحت مند کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ جب بنی اسرائیل کے پاس یہ واضح نشانیاں آ گئیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا اور کہا کہ یہ سحر ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت تھی عیسیٰ علیہ السلام پر اور مومنین پر، کہ ان کو واضح نشانیاں دکھا دی گئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔